بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قبیلہ خزا مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا۔ جب اس لشکر چلنے کی تیاری کی تو قبیلہ خزا کا ایک قافلہ تیزی کے ساتھ مدینے روانہ ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی خبر دے۔ یہ قافلہ 4 راتوں میں مدینے پہنچ گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودیوں نے سازش کی ہے اور عرب کے قبیلوں کو بھڑکا کر آپ کے خلاف ایک زبردست لشکر تیار کیا ہے۔ مدینے میں اب تک اس سازش کی کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی آپ نے فوراً صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساری بات بتلا کر ان سے پوچھا کیا ہم مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا یہیں رہ کر؟ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی کہ ہمیں مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھود لینی چاہیے اور پھر خندق کے ادھر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں یہ طریقہ ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو لوگ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود لیتے ہیں۔ یہ طریقہ فارس میں تھا۔ اس وقت تک عرب میں اس کا دستور تھا اور نہ لوگ اسے جانتے تھے۔ یہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو بہت پسند آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ اس پر عمل کیا جائے اور تیزی کے ساتھ خندقیں کھودی جائے۔ بنی قریظہ کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اس لیے خندقیں کھودنے کے واسطے بہت سے پھوڑے اور کدالیں وغیرہ وہاں سے بھی منگائی گئی۔ جس جگہ خندقیں کھودی گئی وہ ایسی تھی، ایک طرف تو سندھ کی پہاڑیاں تھیں اور دوسری طرف مدینے کی شہر پناہ یعنی دیوار تھی۔ اس طرح ان دونوں جانب سے تو قدرتی حفاظت تھی، سامنے خالی میدان تھا۔ وہاں خندقیں کھودنے کا کام شروع کیا گیا کیونکہ دشمن اس طرف سے ہی آ سکتا تھا، اس کے لیے خندقیں تیار کی جا رہی تھی۔ صحابہ خدا کا نام لے کر تیزی کے ساتھ کھدائی کے کام میں لگ گئے۔ اس موقع پر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیچھے نہیں رہے بلکہ کھدائی میں اور مٹی ڈھونے میں اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو برابری کا ایک اور زبردست سبق دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو آرام سے بیٹھ سکتے تھے کیونکہ یہ تو صرف مٹی کھودنے کا کام تھا، صحابہ تو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں دینے تک کو تیار تھے۔ ادھر صحابہ خود چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ اٹھائیں، اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سارے مسلمان محنت اور تکلیف اٹھائیں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ ادھر یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محنت کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر صحابہ میں اور زیادہ جوش پیدا ہوتا تھا اور وہ پہلے سے بھی بڑھ کر کھدائی میں لگ جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کھدائی کے کام میں سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ تنہا اتنی کھدائی کرتے تھے کہ جتنی 10 آدمی مل کر کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سلمان فارسی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت چٹان آ گئی۔ حضرت سلمان اس پر بار بار کدال مار رہے تھے مگر وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قریب میں موجود تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا تو فوراً خندق میں اتر کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کدال ان کے ہاتھ سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چٹان پر کدال ماری۔ پہلی کدال ماری تو وہاں ایک بہت تیز قسم کی روشنی ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری تو پھر تیز روشنی نکلی، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، چٹان ٹوٹ چکی تھی۔
حضرت سلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال مار رہے تھے تو میں نے یہاں سے بہت تیز روشنی نکلتی دیکھی، وہ کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان تم نے وہ روشنی دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی روشنی کے ذریعے تو خدا نے مجھے یمن کی فتح عطا فرمائی، دوسری کے ذریعے خدا تعالیٰ نے شام اور مغرب کی فتح عطا فرمائی ہے، اور تیسری روشنی کے ذریعے خدا تعالیٰ نے مجھے مشرق کی فتح عنایت فرمائی ہے۔ ایک جگہ کھدائی کرتے ہوئے بہت سخت پتھریلی زمین آ گئی، صحابہ نے بہت کوشش کی مگر پتھر نہیں ٹوٹا۔ آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشکل بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جگہ پہنچ کر کدال اپنے دست مبارک میں لے لی اور اس پتھر پر ماری۔ کدال کے پڑتے ہی وہ پتھر ریت کی طرح سے وہ بھرنے لگا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ خود محنت فرما رہے تھے، اور ادھر ان معجزوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں یقین اور بھروسہ پیدا ہو رہا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی محنت سے تھوڑے ہی دنوں میں خندق تیار ہو گئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔